میں متعدد تنظیموں کا سربراہ ہوں، لیکن آج مجھے آپ حضرات نے جو اعزاز عطا فرمایا وہ صرف ایک اعزاز ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری، بہت عظیم ذمہ داری۔ اس لیے میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ شکر بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو میرے ذریعے فرمائے۔ میں نے دنیا کے 6 بر اعظم دیکھے اور خاص طور پر اسلامی علوم مسلمان ممالک جو آج کہلاتے ہیں تقریباً سب میں گیا ہوں، 1-2 کو چھوڑ کر، اور میرا وہاں جانا وہاں کے اہل علم اور علماء سے رابطے کے لیے رہا ہے۔ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور آج بھی بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ میں گفتگو کرتا رہا ہوں، ان کے ساتھ میں نے وقت گزارے ہیں، ان کے حالات کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور صرف ایک ملک کے نہیں، بہت سے اسلامی ممالک، اور ان میں بعض اوقات مجھے علم و تحقیق کے وہ شناور نظر آئے کہ ان کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو بالکل طفل مکتب کہہ سکتا ہوں۔ ایسے عظیم علم و تحقیق کے پیکر میں نے دیکھے، اب بھی موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود قرآن و سنت کی صحیح تعبیر اور اتباع سنت کا جو جذبہ اور اتباع سنت کے جو پیکر دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیے اور دارالعلوم دیوبند کی شاخوں نے پیدا کیے، ان کے نظیر مجھے سارے عالم اسلام میں کہیں نہیں۔ اگر تحقیق کا مقابلہ ہو، مقالات کا مقابلہ ہو کہ کون مقالہ زیادہ اچھا لکھتا ہے، کون زیادہ تحقیقی لکھتا ہے، تو شاید وہ لوگ بازی لے جائیں، لیکن اگر مقابلہ دین کو اپنی زندگی میں سمانے کا اور دین کے لیے اپنے جان مال آبرو کی قربانی پیش کرنے کا مقابلہ ہو تو یقیناً حضرات علماء دیوبند ساری فہرستوں کے سربراہ، یہ البیلا انداز میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرات علماء دیوبند کے ساتھ یہ لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ البیلا انداز میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ایک طرف علم و معرفت کے پہاڑ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان مال آبرو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تواضع کے اس انداز کی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرماتے تھے کہ حضرت والد صاحب بھی بہت سارے ملکوں میں گئے تھے، لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تبلائے مردان ای پاک بوم برنگے سم خاطرت شام و روم۔ ان بزرگوں کو پاک بزرگوں کی دوستی نے، ان کے ساتھ تعلق نے میرا دل شام اور روم سب سے ہٹا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب
اور مولانا حنیف جالندری صاحب جو فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طائفے کو اس کام کے لیے چنا، تو وہ ایسے ہی نہیں چن لیا، وہ در حقیقت ان کے اخلاص کی بنا پر، ان کے تواضع کی بنا پر، ان کے للہیت کی بنا پر اور ان کے تواضع کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا، من تواضع للہ رفعہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وفاق المدارس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ وہ چھت ہے، وہ سائبان ہے کہ جس کے نیچے بیٹھ کر ہم اور سارے دنیا و ما فیہا سے قطع نظر کر کے صرف ایک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہ دین مدارس کا۔ آج ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بوریا نشینوں کے ذریعے دنیا کی ساری طاقتوں اس طرح ذلیل اور رسوا کیا ہے کہ اس ذلت اور رسوائی کی کوئی مثال میرے خیال میں تاریخ میں نہیں۔ یہ سازش چلی آ رہی تھی برطانیہ کے زمانے سے۔ برطانیہ جو پہلی سپر پاور تھی جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی انہوں نے افغانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، پہاڑوں سے ٹکرا کر پاس ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ان کی زبان، ان انگریزوں اور دشمن اسلام طاقتوں کی زبان سے اقبال مرحوم نے یہ کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، اللہ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، اللہ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ یہ تھا ایجنڈا برطانیہ کا بھی، روس کا بھی، اور آخر میں امریکہ کا، کہ ملا کو ان کو دمن سے نکال۔ مگر وہ ملا اتنا سخت جان تھا کہ لاکھوں ٹیکنیکل، تمام تکنیکی اسلحہ سے لیس 50 ملکوں کی فوجوں کو اس طرح رسوا کیا کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ چیخ رہی، چلا رہی ہے۔ اور خاص طور سے اگر بھارت کا ریڈیو سن لو یا اس کا چینل دیکھ لو تو اس کی جو چیخیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرتی، طالبان آ گیا، طالبان آ گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ملا کو نکالنے کے لیے آیا تھا، ملا نے اس کو نکال باہر پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت و شرف الحمدللہ ان بوریا نشینوں کو عطا کیا، اور ویسے ہی نہیں کر دیا۔ 20 سال کی تاریخی جدوجہد، قربانیاں، جان کی، مال کی، آبرو کی، بیٹوں کی، اولاد کی، بھائیوں کی، بہنوں کی قربانیاں دینے کے بعد ان تنصروا اللہ ینصرکم، کوئی ثبت اقدامکم کا اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں معجزہ دکھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وفاق در حقیقت ہے تو خالص تعلیمی ادارہ، لیکن یہ ایسی تعلیم دینے والا ادارہ ہے کہ جو انسان کو انسان بنائے، جو اس میں ایمان کی روح پھونکے، وہ جو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بدن سے نکالنے کے لیے ساری سازشیں چل رہی،
وہ روح محمد پیدا کرنے کے لیے یہ دعوت. اور آج ایک طرف تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ ملا کیا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اب بھی خود ہمارے کالی چمڑی والے انگریز اب بھی اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح اس ملا کو پاکستان سے نکال، اور اس کے لیے طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ دشمن اسلام طاقتوں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ پھوٹ ڈالنا ہوتا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. ان کو تقسیم کرو اور پھر ان پر حکومت کرو. تو وہ صورتحال ہمارے بھی سامنے ہے، اس کی کچھ تفصیل حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب نے اور برکاتہ نے بھی بیان فرمائی، اور حنیف صاحب. تو یہ ہمارے سامنے بہت سے چیلنج درپیش، اور ان چیلنجوں کا مقابلہ دو چیزوں سے ہی ہو سکتا ہے. ایک ہمارے اتفاق اور اتحاد سے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ دنیا میں مرصوص، کہ کوئی اس میں آ کر شگاف نہ ڈال سکے، ایسا دنیا نے محسوس کرایا جائے. اور دوسری گزارش ہے، دوسرا جو سبب ہے وہ ہے جس کے اوپر ہمارے اکابر دیوبند نے تعلیمی نظام کی بنیاد ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک مصر کے عالم دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے، دارالعلوم دیوبند کا معائنہ کرتے، اور وہ معائنہ انہوں نے صحیح طریقے سے کیا دارالعلوم دیوبند کا اس زمانے کی بات جب اکابر زندہ. تو ان کا جملہ یہ تھا کہ میں ایک ایسا ادارہ دیکھا کہ جس میں دن بھر تو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہے، اور رات کو کمرے سے رونے اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کی آتا ہے. وہ جو صحابہ کرام کے بارے میں کسی نے تبصرہ کیا تھا، غیر مسلم نے جو دیکھنے آیا تھا مسلمانوں کی فوج اور خالد بن ولید کی فوج کو، تو اس نے کہا تھا، جا کر لوگوں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہ انہم رہبان باللیل رہبان بالنہار، رات کو جا کے دیکھو تو یہ راہب ہوتے ہیں، عبادت پر مصروف ہوتے ہیں، اور دن کو جا کر دیکھو تو یہ شخصوار ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بنیاد پر ہماری مدارس کی بنیاد رکھی تھی، اخلاص پر، للہیت پر، رجوع اللہ پر، انابت اللہ پر، حقیقت پر. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کیسے جبال علم و عرفان پیدا آئے، جن کی نظیر دنیا نے نہیں دیکھی. تو میں یہ کیا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے مدرسوں کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن خدا نہ کرے اگر ختم ہوئے تو ہم ختم کرنے والے ہوں. اگر ہم اکابر کے راہ سے ہٹ گئے، اگر ہمارے اندر وہ اخلاص اور للہیت نہ رہی جو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند دہلی جاتے ہیں دارالعلوم کے چندے کے لیے 300 روپے اس زمانے میں اکٹھے کر کے لاتے ہیں. اس زمانے میں 300 روپے جو آج کے 3 لاکھ کے برابر ہونے کو 300 روپے اکٹھے کر کے لاتے ہیں، راستے میں چوری ہو جاتی ہے. تو اپنی ساری جائیداد، سارے جو کچھ اپنے پاس تھا سب بیچ کر دارالعلوم میں داخل کر رہے ہیں.
کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کا سامان آپ کے اوپر نہیں آتا, آپ امانت تھی وہ آپ کے پاس, آپ نے اپنی طرف سے پوری حفاظت کی, لیکن چوری ہو گئے, غیر اختیاری بات ہے, آپ کو سامان نہیں آتا, نہیں داخل کریں, کہا کہ نہیں لگا. لوگوں نے حضرت انگولی کا چلایا تو خط لکھا, حضرت انگولی اور سرپرست کے دارم جو ہے ان کو خط لکھا کہ حضرت یہ ہمارا کوئی دن صاحب مانتے نہیں ہے, سارے اپنے جمع پونجی اسی میں خرچ کر دیں گے, گھر میں ان کو کچھ رہے گا نہیں, آپ ان کو منع فرمائیں کہ یہ ایسا نہ کریں کہ اس کا زمان بڑھتے جبکہ شرم نہیں آتا. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا کہ مولانا آپ کے اوپر اس کا شرم زمان واجب نہیں ہے, آپ یہ تکلف نہ کریں. تو جب خط پڑھا تو مولانا نے فرمایا مولوی رشید احمد صاحب نے ساری فقہ میرے لیے پڑھی, مولوی رشید احمد نے ساری فقہ میرے لیے پڑھی. اب اس سے اگلا جملہ سنیے, میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو, اگر تمہارے سامنے واقعہ پیش آیا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اگر تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ نتیجہ کیا داخل کر دیا. ان کی حضرت حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی, وہ اس کو چرانے کے لیے جایا کرتے تھے کہیں باہر, شام کو چراتے تھے. تو چراتے چراتے واپس آئے تو دارالعلوم کا کوئی کام تھا, تو وہاں گائے کھڑی کر دی دارالعلوم کے احاطے میں, اور دفتر میں جا کر اپنا دارالعلوم کا کام کرنا شروع کر. تو ایک شہزادے آئے دارالعلوم دیوبند کے شہزادے بڑے ترنم خاں ہوتے تھے, تو وہ آ گئے, انہوں نے کہا اچھا اب دارالعلوم جو ہے دارالعلوم یہ محتمم صاحب کی گایوں کا استقبال بنے گا, یہاں لا کے گائے کھڑی کر دی, کس نے شروع کر دیا. تو آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا, انہوں نے سمجھانے کی کوئی کھڑی نہیں کیا, یہ آیا ہے تھوڑی دیر مانتا ہی تھا. تو حضرت کو خبر ہوگی, حضرت باہر نکلے, بچہ کے صاحب کے لیے صاحب نے کہہ رہے ہیں محترم صاحب نے کہا شہر میں کئی کر دیا, اس کو ڈبل بنا دیا اور اس کا بڑا بنا دیا اپنے گائے. بات تو ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے, غلطی ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی. ارے بھائی یہ گائے تو ہی لے جا, اس غلطی کی تلافی یہ ہے کہ گائے تمہیں دیتا ہوں, تمہیں حاضر ہے, وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا وہ بھی لے کے چلتے. تو حضرت ایسے حضرات نے دارالعلوم دیوبند بنایا ہے, ایسے حضرات نے دارالعلوم کی تعمیر کی. تو پیسے کے معاملات, مالیات کا معاملہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تباہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے جب تک ہم قرآن و سنت کو تھامے ہوئے ہیں, جب تک اپنے اکابر کے طریقے پر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ کوئی طاقت مدرسوں کو ختم نہیں کر سکتی. بس خدا کرے کہ ہم اس راستے پر رہیں, وہاں سے نہ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے و کرم سے, اپنے رحمت سے ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے, اور آپ نے جو ذمہ داری اس آج اس بندے پر ڈالی ہے, تو آپ بھی فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامل و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے, اور سب کو اپنے دلی مدارس کی اور علوم دین کی خدمت کی
اخلاص کے ساتھ صدق کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا